آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں قاسم بٹ۔ دوستو، چلتے چلتے ہم جو ہے نگر پہنچے ہیں، اور نگر کی خوبصورتی جو ہے وہ لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نگر میں جو گپا ویلی ہے، نگر میں جو راکا پوشی ہے، مناپن کا جو ایریا ہے، اس کے علاوہ جو پسن ہائیسٹ کرکٹ گراؤنڈ ہے، اس کے بڑے چرچے ہیں پوری دنیا میں، اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر نگر جناب وقاص جوہر صاحب سے۔ اور ان سے سر، آپ سے صرف دو سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جب سکردو میں اسسٹنٹ کمشنر تھے، آپ نے لائبریریوں کا ایک جال بچھایا تھا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہیں، اور جو ہماری یوتھ ہے، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جن کو انٹرنیٹ کی سہولت کا مسئلہ تھا اور جنہیں ماحول نہیں ملتا تھا گھروں میں، تو وہ بچے ابھی مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اب آپ نگر میں موجود ہیں، تو نگر میں بھی لائبریریز کا کوئی آپ جال بچھانے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بٹ صاحب آپ کا شکریہ، آپ آل دی وے فرام سکردو آئے ہیں اور نگر میں آپ تشریف لائے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو کور ایشوز ہیں ان کو ہم سولو کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو فرسٹ انیشیٹو ہی ہم نے کوشش کی کہ ایجوکیشن سے ہی ہم شروع کریں۔ اس حوالے سے ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ انگیج ہو کے ہم نے پورے نگر کے اندر فرسٹ فیز میں ہم نے ایک سروے کروایا کہ کہاں کہاں پہ ہمیں ایسی اسپیسیز بنانی چاہیے یا لائبریریز بنانی چاہیے جہاں سے میکسیمم لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ تو ہمیں جو ہمارے سروے کے مطابق آلموسٹ ہم نے کوئی 9 پوائنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے پورے نگر کے اندر۔ نگر میں ایک طرح سے آپ 3 تحصیلیں ہیں، تو ہر تحصیل کے اندر ہم نے جہاں جہاں پہ پاپولیشن کنسنٹریٹڈ تھی یا جہاں پہ پاپولیٹڈ ایریاز تھے وہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، اور اس پروجیکٹ کو یا جو لائبریریز کا پروجیکٹ ہے اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے گورنمنٹ اسکولس کو آئیڈینٹیفائی کیا، تاکہ اس کے اندر اگر یہ فیسلٹی بنتی ہے تو ایک ون ٹائم تو ہم بنا لیں گے، لیکن اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی بھی اس کی مینٹین رہے، کیونکہ وہاں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس کو اس طرح چلا سکے۔ تو 9 پوائنٹس میں سے الحمدللہ ہم نے ایک پوائنٹ جس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا وہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ بوائز ہائی اسکول گولمت کے اندر ہم نے لائبریری بنا لی ہے۔ اس میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گا ہمارے ڈسٹرکٹ نگر کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو ایچ او ڈیز ہیں، ان کی بڑی ہمیں کنٹریبیوشن رہی ہے۔ اس میں ہمارے ایکسین بی این آر ہیں، عیسیٰ صاحب ہیں، ڈی ایف او صاحب ہیں، ہمارے ڈی ڈی ایگریکلچر ہے، ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک تو لائبریری اس کو فنکشنل کروایا اور اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے۔ نہ صرف ہم لائبریری اسٹیبلش کریں بلکہ لائبریری کے ساتھ جو جتنے اسکولس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ ایسے اسکولس ہیں جو اس نگر کے بڑے اسکولس ہیں، ماڈل اسکولس ہیں، اور اس کے اندر لان وغیرہ بھی ہیں، باہر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بھی ہے۔ تو ہم لائبریری کے ساتھ باہر بیٹھنے کی جگہ بھی امپروو کر رہے ہیں۔ لائک فار ایگزامپل لائبریری کے باہر ایک بیٹھنے کی بھی جگہ ہو جہاں پہ آپ نے گراس اور پلانٹس وغیرہ ہم نے لگا کے، تو پورا ایک ایمبینس ہم دے رہے ہیں تاکہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے۔ جہاں تک لائبریریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال میں اس لیے تھوڑا سا کلوز ٹو ہارٹ ہے، کیونکہ میں خود بذات خود میرے اگر آج اس مقام پہ پہنچا ہوں تو میرے خیال میں لائبریریز کی وجہ سے ہی پہنچا ہوں۔ ہم جب سی ایس ایس کی تیاری کر رہے تھے، اس کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے تھے، تب ہم لاہور میں ہوتے تھے اور وہاں پہ ہم لائبریری کا استعمال کرتے تھے۔ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک ہم بیٹھتے تھے لائبریریز میں، اور لائبریریز میں ہمیں وہ ساری فیسلٹیز ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں وہاں کمفرٹیبلی ہم پڑھتے تھے۔ امید یہی ہے کہ ہم پورے نگر کے اندر یہ 8 کے 8 یا جو باقی جو 8 پوائنٹس رہتے ہیں 9 میں سے، وہ انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کریں گے۔ اور میری آپ کے ذریعے جو بھی مجھے سننے والے ہیں، اسپیشلی نگر میں جو ہمیں سننے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو نہ صرف آپ سپورٹ کریں بلکہ اپنے کلیکٹیو لیول پہ بھی، لائک فار ایگزامپل آپ اپنے محلے لیول پہ بھی، ہم ہر بندے کو ہر گھر میں وہ ساری فیسلٹیز نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ایک اپنے محلے پہ یا اپنے ولیج میں ایک ایسا پوائنٹ ہم بنا سکتے ہیں جہاں پہ پڑھنے کا ماحول ہم دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ بجلی ہو 24 گھنٹے کی، وہاں پہ پانی کا نظام ہو، وہاں پہ ہیٹنگ کولنگ کا نظام ہو، وہاں پہ بیٹھنے کا نظام ہو اور اچھی کتابوں کا نظام ہو۔ تو جو ہماری جو لائبریری ہے، جو لائبریریز ہم بنا رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہی کانسیپٹ رکھا ہے کہ آپ کے پاس ہیٹنگ بجلی کا نظام ہوگا، ہیٹنگ کا نظام ہوگا، کولنگ ہیٹنگ کا انورٹرز لگیں گے، اور وائی فائی کا نظام ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک اور بھی چیز انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں کہ آف لائن جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کے سرورز بھی ہم رکھ رہے ہیں، تاکہ جو بچے آ کے نہ صرف وہاں لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھ سکے بلکہ وہ وہاں پہ اپنی ویڈیو یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو ای لرننگ کر سکتے ہیں وہ کر سکے بیٹھ کے۔ تو بیسیکلی لائبریری کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف کتابیں
رکھنا یا کتاب وہاں سے آؤٹ ریچ کتاب پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک کوئی بچہ اگر گھر میں اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کا ماحول نہیں ہے تو وہ اس کمرے میں آ کے سکون سے خاموشی سے پڑھ سکے۔ اب ٹورزم کی طرف آتے ہیں، نگر ٹورزم کے حوالے سے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے اور بڑے تفریحی مقامات ہیں جن کو مزید ایکسپلور کرنے ہیں، سیاحوں کی وہاں پہ رسائی کو آسان بنانا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے سروسز، جو آپ کی ہوٹل انڈسٹری ہے، سروسز کے حوالے سے ان کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کمنگ ڈیز میں اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ جی بالکل، اس میں ایک تو چیز یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ نگر یہاں پہ لش گرین پاسچرز بھی ہیں، راکا پوشی آپ کے سامنے اگزامپل ہے، آپ کا ہوپر ویلی ہے، آپ کا گپا ویلی ہے، اسی طرح دہتر ویلی ہے، اسی طرح آپ کا میناپن ہے، اس طرح اور بھی بہت سے ایسے پوائنٹس ان ایکسپلور پوائنٹس ہیں، اور آلریڈی یہ ٹورزم ہب بھی بنا ہوا ہے، آہستہ آہستہ یہاں پہ ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ رہی کہ یہاں پہ جو کہ صرف، کیونکہ ٹورسٹ جو آتا ہے وہ صرف لینڈسکیپ انجوائے کرنے نہیں آتا ہے، وہ لوکل ایکسپیرینس کرنے بھی آتا ہے، لوکل چیزوں کو، کسٹمز کو، لوکل یہاں کے فوڈ کو، لوکل کوزینز کو، لوکل ٹریڈیشنز کو ایکسپیرینس کرنے بھی آتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ کمنگ اس ٹورسٹ سیزن میں کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ، اسپیشلی سروس ڈیلیوری کی پوائنٹ آف ویو سے جو ہوٹل انڈسٹری ہے ان کے اوپر ہم کام کریں، ان کے ساتھ ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ انشاءاللہ کریم میں ایک میٹنگ بھی رکھوں گا، ان کے ساتھ ہماری گیدرنگ بھی ہوگی کہ ہم کیسے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنا سکتے ہیں، اسپیشلی ہوٹلس جو ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کام کرنے کی، کیونکہ مجھے اس طرح فیڈ بیک بھی آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی پوٹینشیل بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سروس ڈیلیوری کے اوپر ہم کام کریں، ایک تو یہ چیز ہے۔ سیکنڈلی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہاں کا جو چیریز ہیں، یہاں کے جو لوکل جو فروٹس ہیں وہ بڑے انرچ ہیں، وہ بڑے آرگینکلی یہاں پہ گرو کیے جاتے ہیں اور بڑے ڈیلیشیس فروٹ ہے۔ تو ہماری اس سیزن میں، ٹورسٹ سیزن میں اسپیشلی جو فروٹ کا سیزن ہے، اس میں کوشش ہوگی کہ جو فروٹس ہیں یا جو ہمارے یہاں کے لوکل فروٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایونٹ رکھے یا کوئی ایکسپو رکھے۔ اس سے پہلے جو ہمارے ڈی سی صاحبان تھے وہ بھی ایکسپوز رکھتے، اسپیشلی چیری فیسٹیول کا یہاں پہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، تو اس بار بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ سیزن میں ہم چیری فیسٹیول، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی چیری فیسٹیول یہاں پہ آرگنائز کرے، یا اپریکاٹ کے سیزن میں اپریکاٹ فیسٹیول آرگنائز کرے، ایسے پروجیکٹس کرے جس کے ذریعے ہمارے یہاں کے لوکل جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایک طرح سے مارکیٹ تک رسائی ہو۔ سیکنڈلی یہاں پہ نگر ایگری کوآپریٹیوز کا ایک بڑا اچھا ایک جال ہے یہاں پہ بہت، جو نگر کی مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہاں پہ فارمرز کوآپریٹیوز بنے ہوئے ہیں، فارمرز ولیج آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جن کے فارمرز کی ایسوسیشنز ہیں، وہ مل کے پھر پورے نگر کا ایک کوآپریٹیو ہے۔ تو وہ میرے پاس آتے رہتے ہیں سردیوں میں، جب ہم یہاں پہ میرے پاس باقاعدہ انہوں نے آ کے کمٹ بھی کیا کہ ہم مل کے کوئی فارمرز مارکیٹ بھی کوئی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ، یا یہ چیری فیسٹیول ہو یا جس طرح بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو بھی یہاں پہ ایگری ٹوریزم کے اوپر ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے۔ تو یہ کچھ ہمارے انشاءاللہ نیئر فیوچر میں پلانس ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا، اور یقیناً نگر کی کامیابی وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ یہ سی پیک کا جو ہے نا وہ بیس لائن ہے، اور یہاں سے ہی سی پیک میں گزرنا ہے۔ ہماری یوتھ کو ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ سی پیک کے جو ثمرات ہے اس سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ محمد علی انجم کے ساتھ میزبان قاسم بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔